آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، اور اسے سزاوار بھی یہی ہے، اور اسے یہی لائق بھی ہے۔ سورہ انشقاق کا آغاز ہوا۔ سورہ انشقاق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں ایک رکوع ہے اور 25 آیتیں ہیں۔ انشقاق کا معنی پھٹنا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ انشقت، کہ اسی سے اس کا نام انشقاق اس سورت کا رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی وہ منظر بندے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت کا منظر جب برپا ہوگی قیامت، تو اس کی یاد کو دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان پھٹنے کی یہ وجہ نہیں ہوگی کہ وہ بوسیدہ ہو گیا ہوگا تو اس لیے پھٹ جائے گا، وہ پرانا ہو گیا ہوگا تو اس لیے پھٹ جائے گا، یا اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ جائیں گے، جیسے بلڈنگ بناتے ہیں پرانی ہو جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، یا شگاف پڑ جاتے ہیں تو آسمان بھی ایسے ہو جائے گا، نہیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اسے رب کا حکم ملے گا، اور اللہ کا جب حکم ملے گا تو فرمایا وہ فوراً آنن فانن یہ آسمان پھٹ جائے گا، پارا پارا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ آسمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اذینت کا معنی ہے کان لگا کر سننا۔ اذن یہ کان سے ہے، اس کان کو کہتے ہیں اذن۔ تو فرمایا کہ اذینت کا معنی کان لگا کر سننا، اور جو بات کان لگا کر سنی جاتی ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، آپ جب بندہ کسی کی بھی قرآن کو بھی اگر کان لگا کر نصیحت کو بھی غور سے سنتا ہے، بڑوں کی باتیں غور سے سنتا ہے اور عمل کی نیت سے سنتا ہے، تو پھر انسان کے اندر اس کے اندر تبدیلی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رسمی سننا، کہ ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکال دینا، اس پر بندہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، تو فرمایا کہ یہ کان لگا کر سنے گا اور حکم کو بجا لائے گا۔ فرمایا کہ اپنے رب کا حکم فرمان جو اسے ملے گا، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، اسے سزاوار بھی یہی ہے، اسے لائق بھی یہی ہے کہ جب اس کا رب حکم دے تو اگر وہ کہے پھٹ جا تو آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ قیامت کا یہ منظر ہوگا۔ پھر فرمایا یہ صرف حکم آسمان کو نہیں ہوگا، بلکہ یہی حکم اللہ نے فرمایا جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، اور خالی ہو جائے گی، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ تعمیل ارشاد کر کے کوئی احسان نہیں کیا، یعنی یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس نے کوئی احسان کیا اللہ پر، کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی، ہر مخلوق کی طرح یہ آسمان و زمین پر بھی یہ فرض ہے کہ اولین ہو یا کوئی بھی آخرین میں، فرمایا وہ بے چوچرا اپنے خالق کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہو جائے،
اور فرمایا جس فرما برداری، جس اطاعت اور انقیاد کا مظاہرہ آسمان کرے گا، فرمایا اس کا مظاہرہ اسی طرح زمین بھی بجا لائے گی۔ یعنی زمین کو بھی یہ حکم ہوگا تو زمین بھی اللہ کے حکم کو ملتے ہی فوراً یہ زمین ہموار ہو جائے گی، اور اس میں کوئی نشیب و فراز زمین میں باقی نہیں رہے گا۔ اونچے اونچے پہاڑ جو آج نظر آتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ کا حکم ملے گا تو یہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے، جہاں نشیبی جگہ ہوگی ان کو پر کر دیں گے، اور یہ جو سمندر کی گہرائیاں ہیں فرمایا وہ بھی بھر جائیں گی، اور ایک وسیع اور عریض سپاٹ میدان بن جائے گا، اور یہاں سب جن و انس دست بستہ حاضر اللہ کی بارگاہ میں کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا یہ بھی سن لو کہ اس زمین کے شکم میں جتنے لوگ کفن ہو چکے ہوں گے، فرمایا کہ وہ اور جو کچھ اس زمین میں اللہ نے خزانے بھی رکھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے خزانے بھی نکل جائیں گے، اور اس زمین میں جتنے مدفون ہیں سب کو وہ زمین اگل دے گی، اور کوئی بھی زمین میں باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ کا حکم ملتے ہی اس زمین کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب جو اگلی بات جو کہی گئی وہ سنیے، وہ کیا کہا گیا کہ یہ 5 آیات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے، اور تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے فرمایا انہی کے مطابق تمہیں اس کی بارگاہ میں اسے اس کی جزا ملے گی۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور موت آنے سے پہلے پہلے ایسے عمل کر لے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی ناراضگی سے نجات پا جائے اور اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ایسے عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو فرمایا اسی میں اس کا بھلا اور فائدہ ہے، اور نہیں کرے گا تو فرمایا کہ سراسر اس کا نقصان بھی اسی میں ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو قرآن کریم کے دوسری آیات میں اس طرح بیان کیا کہ فرمایا من کفر فعلیہ کفر، کہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی کرے گا بندہ اپنے لیے کرے گا اور اس کا صلہ اسے ہی ملے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور سن لو ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ رب العالمین ہے، اس نے ہمیں دونوں راستے بتا دیا کہ جو بندہ جو کوشش اچھی کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اسے ہی ملے گا، اور کیسے ملے گا وہ بھی سب آپ سن رہے ہیں قرآن میں کہ کیسے اللہ نے اپنے انعام اور اکرام سے اپنے بندوں کو کل قیامت کے دن وہ نوازے گا، اور دنیا میں بھی وہ نوازتا ہے تو قیامت کے دن تو اس کے نوازنے کے انداز ہی الگ ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ان کا کیسا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کے منہ اور ان کے پیٹوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا اور اللہ کو
وہ جو پسند ہے وہ نہ کرے تو پھر ایسے شخص کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی روحیں بھی کس طرح نکلتی ہیں وہ بھی اس آیت کریمہ میں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے اور اپنے ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس 3 آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تو بپا ہونے کے بعد جو منظر ہوگا اس منظر کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور حساب کے بعد اپنے جنتی گھر میں وہ شخص جس سے آسان حساب لیا گیا، اللہ فرماتا ہے وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پر خوشی سے پلٹے گا۔ یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جنہیں نامہ اعمال ہی نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، ایسے اہل ایمان بھی۔ اور فرمایا بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان سے تحقیق اور جرح والا حساب نہیں ہوگا، صرف ان کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے اور انہیں اپنی نیکیوں کی اور گناہوں کو پہچان کروائی جائے گی، وہ پہچان لیں گے، پھر انہیں نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیا جائے گا۔ یہ رب کریم غفور الرحیم اس منظر کو کل قیامت کے دن دکھائے گا کہ گناہوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ آسان حساب ہے کہ جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ فرمایا کہ اس سے ان قریب سہل حساب لیا جائے گا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آسان حساب ہے یہ اس شخص کا ہوگا کہ جسے نامہ اعمال تو دیا جائے گا، اسے گناہ اور نیکیاں دکھائی جائیں گی لیکن گناہوں سے درگزر کر دیا جائے گا اور نیکیوں پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، ورنہ نہ شدید اعتراض کر کے اعمال کی تنقیح ہو، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا تو نے کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، نہ عذر اس سے طلب کیا جائے گا کہ اگر ہو گیا تھا تو کیوں کیا، نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ علماء کہتے ہیں جس سے قیامت کے دن مطالبہ کیا گیا کہ یہ کیوں کیا عذر، تو فرمایا کہ اسے کوئی عذر قیامت کے دن ہاتھ نہیں آئے گا اور نہ وہ حجت پائے گا اور اس طرح وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے تیسری کیٹیگری کے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے ہر عمل کی پوچھ گچھ ہوگی اور ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں برے اعمال کی سزا کاٹنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کے لیے اس آیت کریمہ میں پیغام ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب لیے جانے کی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ہماری ماں فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اے عائشہ قیامت کے دن
جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ ہلاک یعنی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، یعنی وہ پھنس جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی آیات کو اشعار کی صورت میں بند کر کے کتنی خوبصورت انداز میں، کیا خوبصورت الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انہی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کتنی زبردست بات، اسی الفاظ جو تشریح آپ نے سنی، تفسیر سنی، اس کو اعلیٰ حضرت 3 شعر میں اس انداز سے کہتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ تعالی حضور کے صدقے ہم سب سے بھی قیامت کے دن آسان حساب فرمائے، اور اللہ ہمیں قیامت کی اور اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر، حضور کی امت پر اللہ خاص کرم فرمائے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی شب روز تلاوت اور اس کے مولا کریم مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رحمتیں برکتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی خیر، عافیت، سلامتی، عزت، برکت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت سے، رسوائی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے بچا، ناشکری سے بچا، نافرمانیوں سے بچا۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔